السلام علیکم گائز، دس از کفیل قاسم، اور آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر ہے۔ میں اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں جو کہ میں نے اسٹوڈنٹس کو اکثر بتاتا ہوں، مگر انفارچونیٹلی یا تو میں بتا نہیں پاتا یا پھر ان کو سمجھ نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں بولتا، اور پھر اس کے بعد کچھ مہینے لگتے ہیں، پھر وہ غلط لفظ بولنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے پیرنٹس، اس کے ٹیچرز، اس کے کزنز، ریلیٹیوز اس کی ان غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو بچہ ہے نا وہ بالکل صحیح بولنے لگ جاتا ہے۔ اب اگر آپ فرسٹ سٹیپ کو انالائز کریں اور دیکھیں کہ اگر وہ بچہ بالکل بولے ہی نہ اور غلطیاں ہی نہ کرے، تو حقیقت تو یہ ہے نا کہ وہ کبھی صحیح نہیں بول پائے گا۔ تو یہ سسٹم نا یہ بات اس وقت سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کیسے کہ اس وقت ہمارے پاس جو آن لائن کلاسز کا سلسلہ ہے اس میں جو ریسیور اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ویڈیوز بھی پاکستان کا کلچر کچھ اس قسم کا ہے اور ریسورسز کچھ اس قسم کے ہیں کہ وہ ویڈیوز بھی آپ اوپن نہیں کر سکتے اور دیکھ نہیں سکتے لوگوں کو بیٹھے ہوئے۔ اب مسائل ہی مسائل ہیں، نہ تو آپ کو بندے نظر آ رہے ہیں، نہ آپ کو جناب نہ یہ شیورٹی ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ اگلے بندوں کو سن رہا ہے یا نہیں سن رہا۔ سو بہت سارے گیپس ہیں، یہ کمیونیکیشن گیپس پروڈیوس کر دیتا ہے۔ اب افیکٹو کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ افیکٹو کمیونیکیشن اس وقت ہوتی ہے جب سینڈر اینڈ سے لے کر ریسیور اینڈ تک کسی بھی قسم کے مسائل نہ ہوں، نہ لینگویج کے مسائل ہوں، نہ جناب علی آپ کے پاس میڈیم کا کوئی مسئلہ ہو۔ تو اس وقت ان سارے مسائل کو ختم کرنے کے لیے جو فزیکل ہیں، وہ موبائل کے تھرو ہو جائے، وہ لیپ ٹاپ کے تھرو ہو جائے، وہ انٹرنیٹ کنیکشن کے تھرو ہو جائے، کالجز نے، یونیورسٹیز نے اپنے طور پر بہت سارے اقدامات کر کے اس قسم کے مسائل کو حل کرنے کی کافی حد تک کوشش کی، اور وہ کامیاب بھی ہیں۔ جن کے پاس یہ نہیں ہے تو ٹیچر اپنے طور پر بھی بہت ساری اس قسم کی فیسلٹیز کو اور چیزوں کو یوز کر کے وہ چاہتا ہے کہ اب جو اسٹوڈنٹ تک جو اس کے پاس انفارمیشن موجود ہے نا وہ شیئر کر دیں، لیکن کمیونیکیشن گیپ اس کے بعد بھی اپنی جگہ پہ سسٹین ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس نا کوشچننگ کا سسٹم نہیں ہے۔ اگر آپ سے کچھ پوچھ بھی لیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط بتا دوں گا، یہ شائنس بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بات ہے کہ یار میں کیوں دساں، ہر سوال میرے کو کیوں پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ اسٹوڈنٹس اس قسم کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس کا کون سا فائدہ ہے، یہ آن لائن کلاسز میں بھی دھکا ہی ہے، ہونا کچھ بھی نہیں، اس قسم کی باتیں ہیں۔ کچھ کا آن لائن کلاسز کے اوپر ویسے ہی بھروسہ کوئی نہیں ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ آن لائن کلاسز بالکل افیکٹو ہی نہیں ہو سکتی۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بولتا رہے، اس کے بعد ہم خود ہی پڑھ لیں گے۔ بہت ساری جناب نا اسٹوڈنٹ کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ان کے مائنڈ کو کنفیوز کرتی ہیں، ایمبیگوٹیز پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ رسپونڈ نہیں کرتے۔ وہ اٹینڈنس لگانے صرف جناب نا آپ سمجھ لیں کہ آن لائن کلاسز کا حصہ بن جاتے ہیں اور سنا آگے چل، جب ٹائم ختم ہوگا تو چلے جائیں گے۔ دیکھیں، ٹائم بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اس کو ضائع بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو ضائع کر بیٹھتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار اگر میں ایسے کر لیتا، اس کی زندگی میں نا اگر کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ اگر پھر موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے کہ اگر کر لیتا، اگر ایسے ہو جاتا، اگر ایسے ہو جاتا۔ تو اگر میرا خیال ہے کسی بھی زندگی میں نہیں لگنا چاہیے۔ اس وقت جو دنیا کی صورتحال موجود ہے، اس صورتحال میں آن لائن کلاسز دنیا کی مجبوری بن چکی ہے۔ خاص طور پہ پاکستان کی تو بالکل مجبوری بن چکی ہے، کیونکہ ان کے پاس کلچر ہی نہیں تھا۔ اب اگر پاکستان اپنے ایجوکیشن سسٹم کو، پاکستان کی قوم، اس کی عوام، اس کے اسٹوڈنٹس، اس کے ٹیچرز، اگر ایجوکیشن سسٹم کو کافی حد تک افیکٹو بنانا چاہتے ہیں، اٹ از رسپانسبلٹی آف ایوری ڈپارٹمنٹ، آف دا اسٹوڈنٹس، آف دا ٹیچر، آف دا ایڈمنسٹریشن، کہ آپ اپنے اینڈ کے اوپر وہ تمام کوششیں کریں تاکہ انفارمیشن اسٹوڈنٹس تک پہنچائی جا سکے، ٹیچرز اپنی انفارمیشن اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹ تک پہنچا سکے، میڈیم کا کوئی ایشو نہ ہو، اور جتنے بھی طریقے جناب آپ استعمال کر سکتے ہیں، ریسورسز استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو کرنے چاہیے۔ اب مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ کچھ یوں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، اور وہ کھل کے بات نہیں کرتا، اور وہ جناب نا کویشچن نہیں کرتا۔ تو جب وہ غلط کویشچن نہیں کرتا تو پھر وہ صحیح تو کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی بات کوئی نہیں ہے۔ تو اس سارے
ان سارے مسائل کی موجودگی میں اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ اسٹوڈنٹ ہمیشہ چپ کر کے سنتا رہتا ہے. استاد کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, یا وہ کچھ کوشچن بھی کرنا چاہتا ہے یا وہ نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ساری باتیں ہیں. اور اگر استاد کچھ پوچھتا ہے تو وہ آگے سے رسپونڈ نہیں کرتا, سو نا کمیونیکیشن گیپ بہت بڑا بن جاتا ہے. اور اگر یہ کمیونیکیشن گیپ اپنی جگہ پہ سسٹین کرتا ہے تو پھر کسی بھی صورت میں کمیونیکیشن اچھی نہیں ہو سکتی. اسٹوڈنٹ کو وہ چیز جو ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل سکتی. ٹیچر وہ جو چیز بچوں کو پہنچانا چاہتا ہے وہ نہیں ان کے پاس پہنچ سکتی. سو آئی ریکویسٹ دا اسٹوڈنٹس پلیز رسپانس پازیٹیولی. دا ریزن از یہ ایوولوشن ہے. دنیا کے پاس ایک نیا چیلنج آ گیا ہے جس نے پورے سسٹمز کو بلاک کر کے رکھ دی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کا سسٹم بھی بلاک ہو چکا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ کیونکہ یہ سارا کا سارا سسٹم بلاک ہو چکا ہے تو آپ کو اس نظام کے میں کچھ چینجز لانی پڑیں گی, تاکہ آئندہ اگر آپ کے پاس کوئی اس قسم کی وبا آ جاتی ہے یا کوئی تھریٹ آ جاتا ہے یا ولنریبلٹیز آ جاتی ہیں تو آپ کے پاس سولوشنز موجود ہوں, اور وہ والے جو سولوشن ہیں پھر آپ کی جنریشن کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کام آ سکیں. انفارچونیٹلی ہم اس ایوولوشن کو رزسٹ کر رہے ہیں. ہمیں تو چاہیے ہم اس پروسیس کو اپنائیں, آن لائن کلاسز کے اندر بہتری پیدا کریں تاکہ انفارمیشن اتنی زیادہ آسان ہو جائے لوگوں تک پہنچانا, اور پھر وہ انفارمیشن بڑی کریکٹ بھی ہو, بڑے اتھینٹک لوگ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اتنی افیکٹولی پہنچ جائے کہ آپ کو جو سرچ آف انفارمیشن ہے وہ کافی حد تک آپ کے اینڈ پر آسان ہو جائے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام اسٹوڈنٹس سے, کائنڈلی رسپونڈ پازیٹیولی, اسپیک وین یو آر آسکڈ ٹو اسپیک, ڈونٹ ڈسرپٹ, don't make fun of the classes, don't waste your time, respect the teacher, respect the words, give the value to everything. جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں یہ یوز لیس ہے, ٹائم پاس کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ کوشچن کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو سسٹم موجود ہے اس میں ویڈیوز آپ آن لائن چیک نہیں کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے, تو آپ کے پاس صرف نا آڈیو امیجینیٹیو طریقے سے آپ کو پڑھنا ہوتا ہے. اس امیجینیٹیو طریقے کے اندر آپ ٹیچر سے ایک لاجیکل قسم کا کوشچن کریں, ٹیچر آپ سے کوشچن کرے, کمیونیکیشن بہت حد تک بیٹر ہو سکتی ہے اور اس طرح بہت فائدہ ہو سکتا ہے. مگر یہ فائدہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک لوگ اس چینج کو مان جائیں گے, اور اگر کوئی مانے گا نہیں تو اس کو نقصان ہی ہوگا, کیونکہ دنیا اس وقت اب نیکسٹ اس سے آگے ہی جائے گی, اس سے پیچھے تو مڑ کے واپس نہیں جا سکتی. تھینک یو سو مچ, ہوپ فلی آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو کوشش کیجئے کہ رسپونڈ کریں پازیٹیولی, اور نہ خود ذلیل ہوں اور نہ ہی ذلیل کریں. تھینک یو سو مچ جی, اللہ حافظ.